بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ماسٹ سیل اور الرجیز کے بارے میں۔ انگلش میں ایک سیپریٹ لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور یہ اردو میں ریکارڈ کروں گا تاکہ اردو آڈینس جو ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھے۔ تو ماسٹ سیل جہاں تک اوریجنیشن کا تعلق ہے، کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں، تو مائلائٹ سٹیم سیل، سارے جو ہیماٹوبائٹک سٹیم سیلز ہیں یہ سب ہیماٹوبائٹک سٹیم سیلز اوریجنیٹ ہوتے ہیں بون میرو کے اندر، اور بون میرو سے پھر جا کے بون میرو سے پھر یہ سیلز جو ہیں وہ بعض سیلز جو ہیں وہ تھائمس کے اندر جاتے ہیں، جس طرح کہ ٹی سیلز ہیں وہاں پہ میچیور ہوتے ہیں، بی سیلز بون میرو میں میچیور ہو جاتے ہیں اور پھر بلڈ سٹریم کے اندر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مطلب یہ جو مائلائٹ سٹیم سیلز ہیں یا لیمفائٹ سٹیم سیلز ہیں اس سے مختلف قسم کے بلڈ سیلز بنتے ہیں۔ مائلائٹ لینیجز جو بلڈ سیلز کے ہیں اس میں ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں، سرخ جو بلڈ سیلز ہیں، اسی طرح پلیٹلیٹس ہیں یا گرینولوسائٹس جن کو ہم کہتے ہیں، نیوٹروفلز، یوسینوفلز، بیزوفلز، یہ مائلائٹ سٹیم سیلز سے بنتے ہیں۔ تو ماسٹ سیل بھی مائلائٹ سٹیم سیل سے بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ سیل ہے، کیونکہ یہ سیل جو ہے یہ بہت سارے ٹیشوز کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے مطلب کافی سارے ایسے ریئیکشنز کے ساتھ ہے ہماری باڈی کے اندر جن کو ہم الرجیز یا ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشنز کہتے ہیں۔ ان ماسٹ سیلز کے اندر گرینولز ہوتے ہیں اور ان گرینولز کے اندر ہسٹامن اور ہیپرن جو ہے یہ بند ہوتا ہے ان گرینولز کے اندر۔ یہ جو ہسٹامن، ہیپرن اور اس قسم کے سبسٹانسز ہیں صرف ماسٹ سیلز کے اندر نہیں ہوتے ہیں، بیزوفلز کے اندر بھی ہوتے ہیں، یوسینوفلز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ گرینولز جو ہے مختلف کام، یہ جو ان کے اندر سبسٹانسز ہوتے ہیں مختلف قسم کے کام باڈی کے اندر کرتے ہیں جو کہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ جب یہ ڈسکور ہوئے تھے ماسٹ سیلز 1877-78 میں، اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیزوفلز ہیں یا بیزوفلز کے علاوہ کوئی دوسرے سیل ہیں، بلکہ کافی عرصے تک لوگ اس کو بیزوفلز ہی سمجھتے رہے۔ بہت بعد میں یہ پتہ چلا کہ بیزوفلز اور ان سیلز کے درمیان کافی زیادہ فرق ہے۔ بیزوفلز کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس بیزوفل کے اندر، وہ لوبیٹڈ ہوتا ہے، لوبس کی شکل میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ راؤنڈ ہوتا ہے۔ لیکن صرف یہ ڈفرنس نہیں ہے، کئی دوسرے ڈفرنسز بھی اس کے اندر ہیں۔ فار انسٹنس اگر ہم اس کی میچوریشن دیکھیں، یہ بون میرو کے اندر دونوں سیلز بن جاتے ہیں، بیزوفلز بھی اور ماسٹ سیلز بھی۔ تو یہ دیکھا گیا کہ یہ جو ماسٹ سیلز ہیں یہ بون میرو کے اندر میچور نہیں ہوتے، بلکہ یہاں سے یہ مائیگریٹ کرتے ہیں، ٹیشوز کے اندر جاتے ہیں اور ٹیشوز کے اندر وہاں پہ پھر یہ ریزائڈ کرتے ہیں، ریزیڈنس ان کی وہاں پہ ہوتی ہے اور وہاں میچور ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ جو بیزوفلز ہیں یہ بون میرو کے اندر میچور ہو کے پھر یہ بلڈ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی کافی تعداد ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ماسٹ سیلز۔ ماسٹ سیلز بہت تھوڑے ہوتے ہیں بلڈ کے اندر، لیکن تمام ٹیشوز کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں۔ بون میرو سے پھر یہ چلے جاتے ہیں، ایون یہ کہ برین کے اندر بھی ان کی موجودگی ہے، اور برین کی جو امیونالوجی ہے اس میں کافی اس کا رول ہے۔ حالانکہ دوسرے جو بلڈ سیلز ہیں وہ برین کے اندر موجود نہیں ہوتے، لیکن یہ موجود ہوتا ہے، برین کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی بلڈ ویسلز کہیں پہ جا رہے ہیں یا نروز جتنے بھی ہیں، یہ سارے نروز اور بلڈ جو ویسلز ہیں جو کیپیلریز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے قریب موجود ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بھی یہ نروز ہیں، جہاں پہ بھی بلڈ ویسلز ہیں، وہاں آپ کی جسم کے اندر یہ جو ماسٹ سیلز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور انٹرنل لائننگ جو لنگس کی ہے، اس کا جو میوکوزا ہے یا ڈائجسٹو ٹریکٹ کی جو انٹرنل لائننگ ہے، آپ کے جو انٹسٹائنز ہے اس کے اندر جو میوکوزا، اس کا جو انٹرنل لائننگ اس کی ہے، اس میں کافی زیادہ تعداد میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ ماؤتھ کے اندر، نوز کے اندر، آنکھوں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں یہ ماسٹ سیلز موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں اس میں افیکٹڈ آرگنز بھی زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، یعنی اسکن کے اوپر ریشز آپ کو نظر آئیں گے یا سویلنگ نظر آئے گی یا اس قسم کی چیزیں جو نظر آتی ہیں آپ کو،
لنگس یا ریسپریٹری ٹریکٹ کی جو کمپلیکیشنز الرجیز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، جس میں سانس کے اندر دشواری پیدا ہو جاتی ہے کہ سانس جو ہے لینا مشکل ہو جاتا ہے، ڈائجسٹو ٹریکٹ جس طرح کے کریمپس، لوگوں کو درد ہوتا ہے پیٹ کے اندر یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے بعض چیزیں کھانے سے، فوڈ سے جو الرجیز ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو آنکھوں کی جو الرجیز ہیں تو وہ ماسٹ سیلز کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ ماسٹ سیلز وہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے مطلب یہ گرینیولز ریلیز کرتے ہیں جس کے اندر ہسٹامن فیلڈ ہوتا ہے، اور وہ جب باہر جو ہے مطلب وہ ریلیز کرتے ہیں، وہ ہسٹامن ریلیز ہو جاتا ہے، تو اس سے کئی قسم کی جو ہے مطلب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی ویسینٹی میں جہاں پہ یہ ریلیز ہوتا ہے بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بلڈ کے جو ویسلز ہیں جو بلڈ سپلائی کرتے ہیں وہ جو ہے ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں تو زیادہ بلڈ فلو ادھر آتا ہے، وہ جگہ سرخ بھی نظر آتی ہے، اور اسی طرح جو نرو اینڈنگز ہوتے ہیں چونکہ نروز کے قریب بھی یہ ہوتے ہیں تو ان کی یہ ڈی پولرائزیشن کرتے ہیں، جب نرو ڈی پولرائز ہوتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، اسکریچنگ آپ کرتے ہیں، تو یہ سارے کام جب ماسکیٹو آپ کو بائٹ کرتا ہے یا کوئی بی بائٹ کرتا ہے یا کوئی اس طرح وہ ہو جاتی ہے، تو یہ ماسٹ سیل ہی ہوتے ہیں جو کہ ڈی گرینولیشن کر کے اس وقت وہ جو ہائپر سینسٹیوٹی جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے آپ کی اسکن کے اوپر کہ ماسٹ سیل ڈی گرینولیشن سے جو اس کی ریڈنس ہوتی ہے یا جو سویلنگ ہوتی ہے یا جو خارش ہوتی ہے اسکن کے اوپر، تو وہ ہے، تو یہ ایک آسان اگزامپل ہے ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن الرجی اور ماسٹ سیل کی ریلیشن شپ کا۔ آپ کو اس طرح ٹرانس گرینولیشن ایک میکینزم ہے ماسٹ سیل کے اندر کہ یہ جو سیلز ہیں یہ دوسرے امین سیلز کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، ان کو اپنے گرینولز چونکہ ان کے پاس کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو جس طرح مطلب آرمی کا ایک سپلائی کور ہوتا ہے اور وہ جو ہے مطلب سپلائی کرتا ہے ویپنری، بامب اور ساری چیزیں بارڈر پہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں سیلز، تو اسی طرح سپلائی یہ بھی کرتا ہے، اس کو ہم ٹرانس گرینولیشن کہتے ہیں کہ یہ اپنے گرینولز جو ہے وہ نیورونز یا دوسرے سیلز کو امپارٹ کرے تاکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں۔ اسی طرح یہ ان کے اوپر خاص قسم کے ریسیپٹرز ان ماسٹ سیلز کے اوپر ہوتے ہیں جن کو ہم FcR1 ریسیپٹر کہتے ہیں، اور اس کو ہم ہائی ایفینٹی ریسیپٹر کہتے ہیں فار IgE اینٹی باڈیز۔ ہائی ایفینٹی اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے مطلب ٹائٹ بائنڈنگ کرتے ہیں، بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں IgE اینٹی باڈی کے لیے۔ IgE اینٹی باڈی ہمارے جسم میں کہاں سے آتی ہے؟ بیج سیلز جو پلازما سیلز ہیں وہ یہ اینٹی باڈی پروڈیوس کرتے ہیں، اور کب پروڈیوس کرتے ہیں؟ جب کوئی پیراسائٹک انفیکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل میکینزم ہے پیراسائٹس کو کنٹرول کرنے کا ہماری باڈی کے اندر، یا وینمز جب آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا کنٹرول جو میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ IgE جو ہے وہ جو اینٹی باڈی ہے وہ ماسٹ سیلز اور بیزوفیلز اور یہ سیکریٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نیوٹرلائز کیا جائے اس تھریٹ کو، تو یہ ایک نیچرل پیراسائٹک یا وینم کنٹرول میکینزم ہے ہماری باڈی کے اندر۔ تو اس کے لیے یہ جو ریسیپٹرز ہیں FcR1 ریسیپٹر IgE کے لیے وہ ان ماسٹ سیل کے اوپر واقع ہیں، تو IgE یہ اینٹی باڈیز پھر کیا کرتے ہیں کہ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں ماسٹ سیل کے اندر اور ان کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مطلب جب کوئی اینٹیجن الرجن یا پیراسائٹک اینٹیجن وغیرہ کوئی آتا ہے تو پھر یہ ماسٹ سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ڈی گرینولیشن کرتے ہیں، یعنی یہ گرینولز ریلیز کرتے ہیں تاکہ آگے جا کے یہ ڈیفینس کر سکیں اور ان پیتھوجنس کو ختم کر سکیں۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے، امیون سسٹم ہے، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ جب الرجن آتے ہیں تو الرجن یوزلی ہارمفل سبسٹانسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں آپ کو، لیکن امیون سسٹم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں اس طرح سمجھتا ہے، اور اس کے خلاف یہی رسپانس جو کہ پیراسائٹس کے اگینسٹ ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب باڈی کے اندر ایون اگر پولن بھی انٹر ہو جائے یا کوئی دوسرا سبسٹانس جو کہ اتنا ہارمفل نہ ہو، تو یہ ماسٹ سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پیراسائٹس کی وجہ سے، ہیلمنٹس یا پروٹوزوا دونوں کر سکتے ہیں، اور یہ ایکٹیویشن کا ایک میکینزم ہے کہ
یہ ایکٹیویٹ ہو جائے. آئی جی ای جو اینٹی باڈیز بن گئی وہ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہیں ماسٹ سیل کے ساتھ, اور جو الرجن ہے پھر وہ آئی جی ای اینٹی باڈیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یہ تینوں جب مل جاتے ہیں تو سیل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ڈی گرینولیشن اسٹارٹ کر لیتا ہے. تو اس کی ایکٹیویشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ڈی گرینولیشن کرے, وہ آہستہ آہستہ کرے پیس میل کی صورت میں, یا ایبرپٹ کرے, بہت زیادہ کرے, انافائلیکٹک ریئیکشن جو ہے مطلب وہ اس سے ہو جاتا ہے. بہت زیادہ جب ڈی گرینولیشن ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ہسٹامن اور یہ چیزیں ریلیز ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کافی سیویئر رسپانس باڈی کا ہوتا ہے, ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ صرف ایک میکینزم نہیں ہے کہ الرجن, آئی جی ای اور آئی جی ای کا جو ریسپٹر ماسٹ سیلز کے اوپر ہے, جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور بھی جو ہے مطلب میکینزمز ہیں جو ریسنٹلی ڈسکورڈ ہوئے ہیں, اس میں پیمپس اور ڈیمپس ہیں. پیمپس کیا ہوتے ہیں؟ یہ پیتھوجن ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرنز ہوتے ہیں, اور یہ مختلف قسم کے جو بیکٹیریا ہے, وائرسز ہیں, فنجائے, اس کے اوپر یہ ہوتے ہیں. تو ان کے ریسیپٹر بھی ماسٹ سیل کے اوپر ہیں. جب بیکٹیریا, وائرسز یا دوسرے پیتھوجنز آ کے انٹر ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر, تو یہ جو ماسٹ سیل ہیں یہ ان کو ریکگنائز کر سکتے ہیں, کیونکہ پیٹرن ریکگنیشن ریسیپٹر ان پیٹرنز کو ریکگنائز کرنے کا, پہچاننے کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ چیزیں جا کے ان کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں, اور اسی طرح ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ماسٹ سیل اور ڈی گرینولیشن کرتا ہے. اسی طرح ڈیمیج ایسوسیٹڈ جو مالیکولر پیٹرنز ہیں, جو کہ سیلز جو سیلز ڈیزیزڈ سیلز ہوتے ہیں یا ڈائنگ سیلز ہوتے ہیں, وہ اس قسم کے اپوپٹوٹک سیلز یا نیکروٹائزنگ سیلز اس قسم کے سبسٹانسز جو ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں, جن کو ہم ڈیمیج ایسوسیٹڈ پیٹرنز کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کے اٹیچمنٹ کے بھی ریسیپٹرز ان ماسٹ سیلز کے اوپر ہیں. جب وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو ڈی گرینولیشن شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح مختلف قسم کے کمپاؤنڈ, جس طرح کے آفیوم یا اس قسم کے کمپاؤنڈ, اس کے ریسیپشن کے لیے بھی ان سیلز کے اوپر جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز ہیں جو کہ ان کو ریسیو کرتے ہیں, اور اسی طرح ماسٹ سیل ایکٹیویشن اور ڈی گرینولیشن کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی جسم کے اندر مدافعتی نظام میں کمپلیمنٹ سسٹم ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ سسٹم ہے, جو کہ پروٹینز جو کہ سیلز کو لیبل کرتا ہے یا اینٹیجنز کو لیبل کرتا ہے, آپسنائزیشن کرتا ہے, تاکہ جو ہے مطلب اینٹیجنز کلیئرنس کا جو پروسیس ہے اس کو انکریز کریں. اس کمپلیمنٹ جو پروٹینز ہیں اس میں C3A اور C5A اس قسم کے کمپلیمنٹ پروٹینز ہیں کہ ان کے ریسیپٹرز بھی ان ماسٹ سیلز اور بیزوفلز کے اوپر موجود ہیں, اور یہ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح کے الرجن کر سکتا ہے, اور ڈی گرینولیشن اس سے ہو سکتی ہے, اور اسی قسم کا ہائپر سینسٹیوٹی یا الرجک رسپانس جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اب جو ہسٹامن ان کے گرینولز کے اندر ہوتا ہے, اس کے کافی جو ہے مطلب اثرات ہوتے ہیں آپ کے باڈی کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو بلڈ کلاٹ فارمیشن ہے یا گیسٹرک ایسڈ سیکریشن ہے, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. بلڈ ویسل کی ڈائلیشن ہے, جہاں پہ یہ ریلیز ہو جاتا ہے. یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں, یعنی سائز میں بڑھ جاتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے زیادہ خون وہاں پہ آتا ہے اور وہ جگہ ریڈ نظر آتی ہے. برونکو کنسٹرکشن ہوتی ہے, لنگس کو جو ایئر جا رہی ہے, ایئر پیسج جو آپ کا ہے, تو اس میں کنسٹرکشن اس پیسج میں ہو جاتی ہے, اور اس کنسٹرکشن سے پیسج جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہسٹامن ریلیز کی وجہ سے ہوتا ہے, اس وجہ سے لوگوں کو سانس کی دشواری زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو کیپیلریز ہیں, کیونکہ کیپیلریز کے بلڈ ویسلز کے ویسینٹی میں یہ پائے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جب یہ ڈی گرینولیشن کرتے ہیں تو یہ ہسٹامن کیا کرتا ہے کہ ان بلڈ ویسلز کی پرمیبلٹی انکریز کر لیتا ہے. جب پرمیبلٹی انکریز ہو جائے, کس طرح کے سیلز کے بیچ میں جو انڈوتھیلیل سیلز ہے گیپ بڑھ جاتا ہے, اس سے جو ویسل کے اندر, بلڈ ویسل کے اندر ایکزوڈیٹ اس سے باہر نکلتا ہے, اور اس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے. ایڈرینلین ریلیز بھی اس کی وجہ سے جو ہے مطلب کرتے ہو جاتی ہے کڈنیز کے اندر. ہارٹ بیٹ اس کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے, ٹیچیکارڈیا اس کو کہتے ہیں. اور سویلنگ اور انفلیمیشن, جس طرح میں نے کہا کہ اس میں بہت سارے اس ماسٹ سیل کے اندر یہ ہسٹامن اور ہیپرین کے علاوہ بہت سارے لیوکوٹرائنز اور دوسرے کیمیکل میڈیٹرز اس کے اندر بہت سارے
انفلیمیٹری میڈیٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں. جب وہ ریلیز کرتا ہے تو ماسٹ سیل، تو اس کی وجہ سے یہ جو انفلیمیٹری پروسیس ہے یہ کافی انہینس ہو جاتا ہے. اب الرجی جو، جہاں تک الرجی کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو دنیا میں الرجیز مختلف چیزوں سے ہوتی ہیں. اور الرجی یوزلی جو ہے مطلب جب پرائمری جو ہے، جب پہلی مرتبہ آپ کو کوئی چیز الرجن جو ہے اس طرح ٹکرا جائے تو اس کی وجہ سے بندہ سینسٹائز ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب دوبارہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو سیویئر الرجک رسپانس ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر. یوزلی جس الرجی کو ہم جانتے ہیں، جو کافی عرصے سے لوگ اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں، وہ آئی جی ای میڈیٹڈ الرجی ہے، امینو گلوبولن ای میڈیٹڈ جو الرجی ہے. اس کو عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی ہے. ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی ہم کہتے ہیں ایسی الرجی کو جو ریپڈ ہو، امیجیٹ ہو. اور ری ایکسپوجر کا مطلب یہ ہے کہ کب ہوگی یہ ریپڈ رسپانس جو ہے، مطلب کب ڈیولپ ہوگا، یہ ری ایکسپوجر پہ ہوگا جب وہ پیتھوجن آپ کو دوبارہ آپ اس کو ایکسپوز ہوں گے، یعنی دوبارہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہوگا اور آپ پہلے سینسٹائز ہو چکے ہیں، تو وہ زیادہ ریپڈ رسپانس ہوتا ہے. اور ہائپر سینسٹیو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ سینسٹیو رسپانس ہوتا ہے. ایون یہ میں نے آپ کو بتایا کہ الرجن ہارمفل سبسٹانسز نہیں ہوتے، لیکن آپ کا امیون سسٹم اس کو ہارمفل کنسیڈر کرتا ہے. یہ ڈرا بیک ہے ایک امیون سسٹم کا. اس کے علاوہ جو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشنز ہیں وہ صرف ٹائپ 1 نہیں ہیں، بلکہ ٹائپ 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں. ٹائپ 2 جو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشنز ہیں اس میں دوسرے اینٹی باڈیز یا امینو گلوبولنز آپ کے جسم کے اندر ہوتے ہیں، جس کو آئی جی ایم یا آئی جی جی اینٹی باڈیز ہم کہتے ہیں، وہ انوالو ہوتے ہیں. جب آپ کو انفیکشن ہوتا ہے تو انیشلی آئی جی ایم سیکریٹ ہوتا ہے، اور بعد میں جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے تو آئی جی جی اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کی وجہ سے بھی ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن جو ہے مطلب وہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں میں، جس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں. پھر ٹائپ 3 ایک اور ٹائپ کا ہے جس میں مختلف سیلر کمپوننٹس انوالو ہوتے ہیں. اینٹیجن اینٹی باڈی جب کمپلیکسز بن جاتے ہیں تو بہت سارے کمپلیکسز جو ہیں وہ آپ کے امیون سیلز کلیئر کر لیتے ہیں، جو میکروفیجز اور دوسرے ہیں. لیکن بعض صورتحال میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کمپلیکسز رہ جاتے ہیں، تو یہ جب رہ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے ٹائپ 3 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن وہ کاز کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹائپ 4 جو ہیں ان کو ہم ڈیلیڈ ہائپر سینسٹیوٹیز کہتے ہیں، اور وہ آپ کے باڈی کے اپنے امیون سیلز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں ٹی سیلز، مونوسائٹس، میکروفیجز ہوتے ہیں. ان کے اوپر بھی ریسیپٹرز ہوتے ہیں الرجنز کے آئی جی ای کے بائنڈ کرنے یا الرجنس کے لیے. اور ان کو ہم ٹائپ ایف سی آر 2 ٹائپ ریسیپٹرس کہتے ہیں. یہ لو ایفینٹی ہوتے ہیں، یعنی ان کی زیادہ جو ہے مطلب بانڈنگ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جب وہ آئی جی اے کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ نیچرلی یا انہیریٹڈ طور پہ یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ موروثی ان میں یہ وہ ہوتا ہے، جینز کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ وراثت میں ان کو یہ چیز ملی ہوتی ہے کہ وہ یہ کنڈیشن الرجیز ڈیولپ کریں. اس کو ہم ایٹوپی کہتے ہیں. تو ایٹوپک انڈیویجولز میں ایستما یا ایگزیما، جو کہ اسکن کے اوپر جو پیچز پڑ جاتے ہیں ریڈ قسم کے بڑے بڑے، یا بعض قسم کے فیور، یہ زیادہ تعداد میں لوگوں میں دیکھے گئے ہیں. جو ایٹوپک انڈیویجولز ہیں ان میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں، تو اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ان لوگوں کے بلڈ کے اندر آئی جی ای جو اینٹی باڈیز ہیں اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور نارمل لوگوں میں یہ جو آئی جی ای اینٹی باڈیز ہیں یہ بہت کم تعداد میں ہوتا ہے، کم مقدار میں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ کون سا اینٹی باڈیز جو ہے وہ جسم کے خلیوں کے جو بلڈ کے اندر موجود ہیں تو وہ آئی جی جی اینٹی باڈیز ہے 70 سے 75%. باقی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں جو اینٹی باڈیز کے آئسو ٹائپس ہیں یا اس کی کلاسز ہیں، اور آئی جی ای سب سے کم ہے. لیکن یہ جو انڈیویجولز ہیں جن میں یہ ہیریڈیٹری پرابلمس ہوتے ہیں ان میں یہ اینٹی باڈیز زیادہ ہوتی ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اس کے اندر ہے اینٹی باڈیز زیادہ ہوں ان کو یہ کنڈیشن بھی ہو، کیونکہ بہت سارے کیسز میں لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ آئی جی ای اینٹی باڈیز لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی بھی ہیں لیکن ان کو یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ جو جینیٹک بیک گراؤنڈ ہے الرجیز کا وہ ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے،
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ موروثی اس کی وجہ سے یہ ہو۔ اب کیوں لوگوں کے اندر بہت زیادہ آج کل الرجیز دنیا بھر میں جو ہے مطلب پھیل رہی ہیں، خصوصاً ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر پھیل رہی ہیں، تو اس کے اوپر کئی نظریات ہیں۔ 1989 میں یہ نظریہ آیا کہ ہائیجین ہائپوتھیسس جس کو کہتے ہیں، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو انفیکشس ایجنٹس ہیں، جو پیتھوجنز ہیں، بیکٹیریا ہے، وائرسز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اگر آپ اپنے لائف ٹائم میں زیادہ جو ہے مطلب ان چیزوں سے انفیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم ٹرین ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ کو پھر چانسز نہیں ہوتے کہ آپ اس قسم کی الرجیز ڈیولپ کریں۔ لیکن اگر آپ ایسے ماحول میں رہیں جو بہت زیادہ ہائیجینک ہو، جہاں پہ آپ بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھ رہے ہوں، اور وہاں پہ آپ زیادہ ایکسپوز نہ ہوں، اور معمولی معمولی باتوں پہ آپ جو ہے جا کے اینٹی بایوٹکس اور یہ چیزیں استعمال کریں ہائیجینک رہنے کے لیے، وہ سارے میئرز آپ لیتے رہیں ساری زندگی، تو اس میں چانسز پیتھوجن کے لیے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو انفیکٹ کرے، چونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ بنا اس لیے ہے کہ وہ رسپونڈ کرے ان پیتھوجنس کو، اور یہ پیتھوجنس کو چیلنج کرے، اور اسی کے جو نتیجے میں یہ ایوالو ہو یا اس کی ایوولوشن ہو۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم ٹرین نہیں ہے اس کو تھریٹ کو جو ہے مطلب ڈیل کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے امیون سسٹم شفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز دس کائنڈ آف رسپانس، جس میں الرجک رسپانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم اولڈ فرینڈز میکینزم بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو ہے مطلب لٹریچر پڑھا ہوگا کہ ہمارے جسم، ہماری اسکن کے اوپر جو مائکروبیل اسپیشیز ہیں مختلف قسم کی، یا ہمارے جسم کے اندر جو مائکروبیل اسپیشیز ہیں، اتنے زیادہ مائکروبیل سیلز ہماری اسکن اور ہماری باڈی کے اندر جو ہے موجود ہیں، جو کہ ہماری باڈی کے اپنے سیلز سے وہ کئی گنا زیادہ ہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے مطلب سیلز ہیں، اور یہ سیلز مختلف قسم کے پروڈکٹ بناتے ہیں جو کہ ہمارے سکن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے اندر جو امیونولوجیکل پروسیس ہو رہے ہیں، مدافعتی جو نظام ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہ بنا رہے ہیں، یہ مائکروبیل سیلز، یہ ہمیں کینسر سے بچا رہے ہیں، یہ ہمیں مختلف قسم کے جو پیتھوجینک آرگینزمز ہیں جو کہ بیماریاں کاز کرتے ہیں ان سے ہمیں بچا رہے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں کہ ہمارے جو مدافعتی نظام ہے، امیون سسٹم ہے، وہ ماڈولیٹ ہو اور اس کو جو ہے مطلب اس طرح کرے کہ ہم جو ہے مطلب مقابلہ کر سکیں ان چیزوں کا۔ لیکن آج کل دیکھا ہوگا کہ ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس مائکرو بایوم کو بھی ہو گئے ہیں۔ فار انسٹنس کیا ہے، فار انسٹنس بریسٹ فیڈنگ آج کل جو ہے وہ بالکل رواج نہیں ہے اور لوگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ینگ ونز ہوتے ہیں اس میں کولیسٹرم اور یہ جو ہائیلی جو نیوٹریشس فوڈ ہوتا ہے یا جو مائکروبز ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے اس بیبی کو اس وقت، حالانکہ ہماری ایوولوشن جو ملینز آف ایئر سے ہمارے انسیسٹر کی ہو رہے وہ اسی طرح تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کو یہ پہنچے تاکہ وہ ہیلدی لائف جو ہے مطلب گزار سکے، اور مائکروبیل کمیونٹیز جو ہے وہ اس کے اندر اسی طرح فلرش کرے جو کہ جس طرح انسان ایوالو ہوا ہے اور اس کے اندر تھی، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہماری فیملی کے سائز بڑے چھوٹے ہو گئے، ہم کہتے ہیں بھائی چھوٹی فیملی، اور اس طرح تو اس میں اتنے لوگ نہیں ہوتے کہ ان کو اتنے زیادہ انفیکشن ہو اور کہ وہ جو ہے مطلب ٹرانسمٹ کر سکیں ایک دوسرے کو، اور ٹرین کر سکیں ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے امیون سسٹم کو پیتھوجنس کے ساتھ جو ہے مطلب وہ کر سکیں تاکہ جو ہے مطلب وہ ان ایکشن ہو۔ تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ فرق جو ہے مطلب پڑ گیا ہے، چھوٹی فیملیز ہیں ایکسپوز نہیں ہیں زیادہ تر کسی بھی تھریٹ کو۔ اینٹی بایوٹک کا یوز اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر بہانے مطلب ہم اینٹی بایوٹک پروفائلیکسس میں بھی لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم نہ ہو۔ تو اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ مختلف بیکٹیریل اسپیشیز کو کل کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے پیتھوجن سے کو ایکسپوز ہی نہیں ہو رہے ہیں سرے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ان ایکشن نہیں آ رہا، وہ ٹرین نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیورس مائکروبس چونکہ آپ کو اس کو ایکسپوز نہیں ہے تو آپ کو الرجیز کے چانسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ اس کے مالیکولر ریزن کیا ہو سکتی ہے، ایکسپوجر
جو اگر آپ کا ایکسپوجر جو ہے مطلب زیادہ ہے تو زیادہ جو ہے مطلب ٹرین ہوگا آپ کا امیون سسٹم، الرجیز کے چانسز کم ہوں گے. الرجیز میں آپ کی ٹی سیلز جو ہیں وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں رسپانسبل. ٹی سیلز یا بی سیلز وہ مین رول پلے کرتے ہیں آپ کی امیون سسٹم میں، مختلف قسم کے سائٹوکائنز بناتے ہیں. اس میں جو آپ اس کو دیکھیں تو اس کو پریویس اس کو سلائیڈ کو سمجھ جائیں گے. ٹی ہیلپر 1 سیلز جو ہیں وہ اس قسم کے سائٹوکائنز بناتے ہیں جو کہ بیکٹیریل یا وائرل جو انفیکشنز ہیں ان کو، یعنی بیکٹیریا اور وائرسز کو کل کرنے کے لیے یہ ٹی ہیلپر 1 سیلز جو ہیں وہ رسپانسز جنریٹ کرتے ہیں، جیسے ایسے سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ وائرسز اور بیکٹیریا کو کنٹرول کیا جائے آپ کی باڈی کے اندر. اسی طرح جو ایک ٹی سیلز کی دوسری ٹائپ ہے جس کو ہم ٹی ہیلپر سیل 2 ٹائپ جو سیلز ہیں، یہ ایک الگ ٹائپ کی ٹی سیلز ہیں. یہ پیراسائٹس کے لیے مختص ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر پیراسائٹس جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسری کلاس ہے ٹی سیلز کی جو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور یہ اس قسم کے سائٹوکائنز بناتی ہیں کیونکہ آئی جی ای پروڈکشن کرے جو کہ بی سیلز کو پر اثر انداز ہو. اور بی سیلز جو ہیں یہ آئی جی ای اینٹی باڈیز جو کہ بہت لیس کامن اینٹی باڈی ہے اس کی پروڈکشن کرے اور پیراسائٹس جو ہیں اس کو وہ کلیئر کرے. اب جو ہائیجینک پاتھ وے ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائیجینک پاتھ وے میں پھر کیا ہوگا کہ بیکٹیریا اور وائرسز سے تو آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، آپ مختلف قسم کے صابن استعمال کر رہے ہیں، آپ مختلف قسم کے اینٹی بایوٹکس استعمال کر رہے ہیں، لیڈیز مختلف قسم کے جو ہے مطلب وہ اینٹی سیپٹک کریم اور دوسرے قسم کے جو ہے مطلب کریمز اور یہ چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے مائکرو بایوم جو ہے وہ تو کمپلیٹلی جو ہے مطلب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ڈسٹرائے ہو جاتا ہے آپ کی اسکن کے اوپر اور آپ کو کافی کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں جس کو آپ اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کرتے ہیں یا اینٹی بایوٹک کریم سے یا دوسری چیزوں سے. یا جو ریسنٹ ابھی جو چل رہا ہے کووڈ-19 کا کہ ہم گاہے بگاہے مطلب یہ استعمال کر رہے ہیں جو مختلف قسم کی الکوہل بیسڈ پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں جس سے مائکرو بایوم کافی ڈیمیج ہو سکتا ہے اور اسکن کنڈیشن الرجیز اس سے بڑھ سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو اینٹی بایوٹکس، اینٹی مائکروبیل اور یہ ساری کریمز وغیرہ ہم بیکٹیریا اور وائرسز کو تاکہ اس سے ہم بچ جائیں اپنے آپ کو ہائیجینک کنڈیشن میں رکھنے کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم پیراسائٹس کے لیے جو ہے مطلب ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کا امیون سسٹم ہے چونکہ ایک تھریٹ کے لیے آلریڈی آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، بیکٹیریا اور وائرسز کے لیے دوسرا آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے بیکٹیریا اور وائرسز پہ کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے شفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز the TH2 responses، پیراسیٹک جو responses ہیں وہ اس میں بچ جاتی ہیں کہ یہ responses جو ہیں وہ جنریٹ کریں اور اس سے لوگوں کے اندر پھر الرجیز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو زیادہ جو ہے مطلب وہ الرجیز ہوں. اس کے علاوہ کون سی سیلز ہیں؟ بی سیلز ہیں جو کہ اینٹی باڈیز آئی جی ای پروڈیوس کر رہے ہیں، بیزوفلز، یوسینوفلز، ان کے اندر بھی اس طرح کے گرینولز ہوتے ہیں جس طرح کے ماس سیلز میں یہ بھی گرینولز ریلیز کرتے ہیں جس کے اندر کیمیکل میڈیٹرز اور لیکوٹرائنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انفلیمیشن اور الرجی کے سائن سمٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. کہاں کہاں پہ آپ کو الرجی ہو سکتی ہے؟ آپ کے آئیز، یہاں پہ کافی زیادہ جو ماسٹ سیلز ہیں یہاں ہوتے ہیں، نوز یہاں پہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم لنگز میں، ڈائجسٹو ٹریکٹ میں اور آپ کی اسکن میں. یہ کامن جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو یہ پرابلم الرجیز جو ہیں وہ اپیئر ہوتی ہیں. کیونکہ یہاں پہ ماسٹ سیلز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ ڈی گرینولیشن کر کے ہسٹامین ریلیز کر کے آپ میں سمٹمز پروڈیوس کرتے ہیں. اسی طرح یہ اسکن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جو ریڈنس ہے اگین because of the vasodilation caused by histamine، جو ہسٹامین ریلیز ہو جاتی ہے وہ ویزوڈائلیشن کرتی ہے، بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، جگہ آپ کو ریڈ نظر آتی ہے. یہ جگہ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پرمیبلٹی ویسلز کی جب انکریز ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایکزوڈیٹ باہر آتا ہے اور وہ باہر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سویلنگ آپ کو نظر آتی ہے. اسکن کے اوپر اس قسم کے ریشز گرمیوں میں کافی زیادہ آپ نے ہوں گے یا آئیز میں دیکھے ہوں گے. جو سانس کے ایستما کے جن لوگوں کے مسائل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک نارمل لنگ ہے جبکہ دوسری رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ افیکٹڈ لنگ کو شو کر رہا ہے. تو یہ نارمل لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایئر وے نظر آ رہا ہے.
اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایئر پیسج ہے، لنگس کے اندر ایئر جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کو الرجی ہو تو الرجی کی صورت میں جو چونکہ میوکس جو سیلز ہوتے ہیں، ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں، یہاں کے جو انڈوتھیلیل سیلز ہوتے ہیں، وہ زیادہ میوکس پروڈکشن کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کا ڈیفense میکینزم ہے. الرجن ہسٹامین جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے جو میوکس پروڈکشن ہے، تو میوکس اس ایئر وے کو بلاک کر لیتا ہے اور آپ کو سانس کی تکلیف جو ہے مطلب شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسکن کے اندر جب نروز جو ہیں وہ ڈی پولرائز ہوتے ہیں، کیونکہ ناٹ اونلی کہ یہ پرمیبلٹی ویسلس کی انکریز کر کے بلڈ زیادہ یہاں پہ آتا ہے، بلکہ نروز جو یہاں پہ ہوتے ہیں وہ ڈی پولرائز ہو جاتے ہیں. ڈی پولرائزیشن آپ کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو خارش اس جگہ پہ شروع ہو جاتی ہے اور اسکریچنگ آپ کرتے ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے، تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ نروز ڈی پولرائزیشن ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ ہسٹامین سے. اور ہسٹامین کہاں سے آیا؟ ماسٹ سیل سے آیا. تو اسکن کے اندر جو ماسٹ سیلز ہیں وہ اس قسم کے کم امیڈیٹلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن کو. یہ ایک ایگزامپل ہے الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ 1 ریئیکشن کا جو آپ کی اسکن کے اوپر ہو رہا ہے. یہ ہے سیل. اب آپ اس کو سمرائز کر سکتے ہیں. یہ ماسٹ سیل ہے. یہ اس ماسٹ سیل کے اوپر FcR1 جو ہے مطلب ریسپٹر ہے جو پرپینڈیکولر ہے. یہ جو کریسنٹ ٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جو امینوگلوبولن ای اینٹی باڈیز ہے. جب کوئی بندہ اس کے اندر الرجن انٹر ہو جاتا ہے تو امینوگلوبولن ای اینٹی باڈیز بی سیلز بناتی ہیں، اور یہ چونکہ افینٹی ان کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ آ کے ان ریسپٹرز کے لیے آ کے بائنڈ کر دیتے ہیں اور ان کو پرماننٹلی ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں، یہاں موجود ہوتے ہیں. جب کوئی الرجن آتا ہے تو الرجن پھر جب بائنڈ کرتا ہے تو یہ ڈائمرائز ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ سیل جو ماسٹ سیل ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈی گرینولیشن شروع کرتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی گرینولیشن. آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ یہ ایک شپ ہے، وار شپ ہے، اس کے اندر یہ خانے بنے ہوئے ہیں اور یہ توپیں تبھی چلیں گی جب یہ اسمبلی ہوگی. یعنی یہ چونکہ الرجن جو ہے وہ اس اینٹی باڈی کے لیے اسپیسیفک ہوتا ہے اور اینٹی باڈی جو ہے وہ آلریڈی ریسپٹر کے ساتھ باؤنڈ ہے، تو یہ جب تینوں آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ اسمبلی ٹریگر کرتی ہے اس ریسپانس کو کہ بھئی آپ یہ توپیں جو ہیں آپ چلائیں. ٹھیک ہے. تو یہ توپیں چل جاتی ہیں. اسی طرح اگر بیکٹیریا یا وائرسز جو ہے مطلب وہ آتے ہیں تو ان کی ڈیٹیکشن کے لیے ان ماس سیلز کے اوپر یہ TLR ٹال لائک ریسپٹرز ہوتے ہیں جو ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایکٹیویشن کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سگنل ہے کہ آپ اپنی جو ہے مطلب توبے چلائیں اور ڈی گرینولیشن کریں. ٹھیک ہے. اور انفلیمیشن، ہائپر سینسٹیوٹی اور الرجی کا جو رسپانس ہے وہ کریٹ کریں. اسی طرح پروٹیز الرجن کے لیے اپنے ریسپٹر ہیں. کمپلیمنٹ C3A C5A کے لیے یہ اپنے ریسپٹرز ہیں، C3A ریسپٹر، C5A ریسپٹر. ایڈینوسین کے لیے مختلف قسم کے سائٹوکائنس کے ریسپٹرز ہیں. تو یہ سارے جو میکینزم ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں، یہ والا پہلا میکینزم ہے اور یہ باقی سارے ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں کہ یہ سارے اسی طرح کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ رسپانس جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو فیزز میں الرجی ہوتی ہے. ایک کو ہم سینسٹائزیشن فیز کہتے ہیں، دوسرے کو ہم افیکٹر فیز کہتے ہیں. سینسٹائزیشن فیز میں آپ کے پاس 3 قسم کے سیل انوالو ہیں، جس میں اینٹیجن پریزنٹنگ سیل ہے جس طرح کے ڈینڈریٹک سیل ہے یا میکروفیجز ہوتے ہیں. یہ ایک ڈینڈرائٹک سیل ہے جس کے ڈینڈرائٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں. تو یہ جب الرجن ان اینٹیجن پریزنٹنگ سیل، ڈینڈرائٹک سیلز یا میکروفیجز کے قریب چلا جاتا ہے، وہ اس کو انگلپ کر لیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں. پھر ڈینڈرائٹک سیل کے اندر کیا میکینزم ہے کہ وہ دوسرے سیلز کو بتائے کہ میں انفیکٹڈ ہوں. وہ اس کے اندر یہ میکینزم ہے کہ اس کے اندر خصوصی قسم کے پروٹین پروڈکٹس بنتے ہیں. اس کا آپ لے سکتے ہیں اگزامپل کہ یہ کوئی ہاتھ، یہ اس کا ہاتھ ہے، یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں میجر ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس 2. یہ خاص قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں MHC2 جس کو ہم کہتے ہیں کلاس 2. تو یہ اس جو ہے مطلب جو سیل ہے یہ اس کا ہاتھ ہے. اس کے ذریعے ہی یہ جو پیپٹائڈز یہاں پہ اس کے جب اس کو کٹ کر کے پیپٹائڈز بنا رہے ہیں اس کو یہ پکڑتا ہے ان پیپٹائڈز کو، اور پھر سیل سرفیس کے اوپر اس کو ڈسپلے کرتا ہے جس طرح کہ یہاں پہ. جب وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے تو جو اس نے ہاتھ میں یا MHC میں پکڑا ہوا ہے صرف اس چیز کو، اسی اینٹیجن کو ٹی ہیلپر جو 2 ٹائپ سیلز ہیں وہ ریکگنائز کر سکتے ہیں. اگر یہ اکیلا اینٹیجن ہو تو اس کو نہیں کر سکتے. صرف MHC جو اس کے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے
वही चीज को ये रिकॉग्नाइज करता है। और रिकॉग्निशन के बाद क्या होती है, रिकॉग्निशन टी हेल्पर टू जो सेल है वो किस तरह करता है, वो उसकी आंखें जो है वो ये है टी सी आर है, टी सेल रिसेप्टर उसको हम कहते हैं। वो इन दो चीजों को जब ये कंबाइन होते हैं तो रिकॉग्नाइज करता है कि ये कोई एंटीजन है, और ये एमएचसी के साथ जो है मतलब कम्प्लेक्स है, ये इसने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये कोई चीज है। इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करता है, उसकी रिकॉग्निशन के बाद जैसे ही रिकॉग्निशन होती है, ये मुख्तलिफ किस्म के साइटोकाइन सिक्रीट करता है जो कि मैसेंजर होते हैं, मैसेज देते हैं दूसरे सेल्स को। यानी एक किस्म के इंटरल्यूकिन 4 और 13 साइटोकाइंस जब ये सिक्रीट करता है तो वो जाके डायरेक्टली बी सेल्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और बी सेल्स के लिए ये क्या मैसेज देते हैं कि बी सेल्स जो हैं ये अमीनोग्लोबुलिन जो ई अमीनोग्लोबुलिन आईजीई एंटीबॉडीज हैं इसको सिक्रीट करें। तो ये अमीनोग्लोबुलिन सिक्रीट हो जाते हैं और ये जाके, चूंकि इनके रिसेप्टर मास्ट सेल के ऊपर होते हैं, तो ये जाके मास्ट सेल के ऊपर इनकी अटैचमेंट हो जाती है, वहां पे ये अमीनोग्लोबुलिन्स जाके जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और परमानेंटली ये जो आपके मास्ट सेल्स हैं या बेसोफिल्स हैं इनके ऊपर चूंकि ये रिसेप्टर अमीनोग्लोबुलिन के होते हैं तो ये जाके आईजीई सारे उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसको डेकोरेट कर लेते हैं। ये सेंसिटाइजेशन है, ये बंदा सेंसिटाइज हो गया। ठीक है। और जब ये बंदा सेंसिटाइज हो गया तो नेक्स्ट अगर यही एलर्जन या यही एंटीजन, चाहे वो पोलन हो या चाहे दूसरी चीजें हो, ये इस बंदे के बॉडी के अंदर दोबारा जो है यहाँ से एंटर हो गया, तो अब दोबारा वो जाके ये रिस्पांस नहीं होगा कि ये डेंड्राइटिक सेल और टी एच टू सेल्स और बी सेल्स और फिर आईजीई बनेंगी, बल्कि ऑलरेडी जो है मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये आईजीई ऑलरेडी जो पहले बन चुकी है मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स और सारे के ऊपर मौजूद हैं। और चूंकि ये इस एंटीजन के अगेंस्ट बने थी तो ये एंटीजन इनके लिए स्पेसिफिक एंटीजन है। तो ये एंटीजन जब दोबारा एंटर हो जाते हैं तो उस पाथवे में नहीं जाते, बल्कि ये डायरेक्टली आके यहाँ पे आपके मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स और इन चीजों के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये अटैच हो जाते हैं तो असेंबली कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि एक चीज की कमी होती है और वो होती है एंटीजन की। बाकी तो एंटीबॉडी और रिसेप्टर ऑलरेडी मिले हुए हैं। इससे चूंकि एक्टिवेशन हो जाती है, डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाती है और हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, और हिस्टामिन के रिलीज होने के से जो सारे काम हमने पहले आपको स्लाइड दिखाया कि वो शुरू हो जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी या जो भी सिम्टम्स आपको फील होना शुरू हो जाते हैं वो इस वजह से होते हैं। इसमें एक्यूट एलर्जी होती है या क्रॉनिक एनाफाइलैक्सिस होता है। ठीक है। अगर ये टी हेल्पर टू सेल्स इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीट करें तो वो डायरेक्टली जाके यूसिनोफिल्स, उसके अंदर भी इस किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो सिक्रीट करता है। और इस तरह क्रॉनिक एनाफाइलैक्सिस उसको हम कहते हैं, जिसमें प्रोलॉन्ग गैस्पिंग यानी बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है आपको सांस की, या एक्जिमा, बड़े बड़े पेचेस आपके स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं, या जो है मतलब दूसरा तरीका एक्यूट एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। ये इंटरल्यूकिन 5 मास्ट सेल्स भी सिक्रीट करते हैं। अदर देन these histamines and heparins, tryptases और prostaglandins और बहुत सारे मीडिएटर्स ये सिक्रीट करता है। तो एक्यूट एनाफाइलैक्सिस में जो कि यहाँ पे होता है, उसमें एस्थमा या आर्टिकेरिया या रिनोरिया कंजक्टिवाइटिस, आपकी आंखों से पानी आना, सोजिश होना, आपकी जो है मतलब नाक बहना, या एस्थमा का मसला जो है मतलब शुरू हो जाना, इस वजह से होता है। तो बाज लोग कहते हैं कि ये जो हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं क्यों बॉडी उसको परसीव करती है कि ये हार्मफुल है। तो इसमें एक थ्योरी ये भी है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, पोलन है या कोई और प्रोटीन है जो कि हार्मलेस नहीं है और बॉडी इसको परसीव कर रही है कि ये हार्मलेस है, तो इनकी जो पैरासिटिक एंटीजन्स होते हैं पैरासाइट्स के ऊपर, उनके साथ कोई रिजेम्बलेंस होती है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं और ये इस किस्म के रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी है जो लोगों को हो जाती है। क्या करते हैं लोग इस किस्म में, चूंकि सारा जो है मतलब किस्ता हिस्टामाइंस और लिकोट्राइंस जो यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं उसका है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स लेते हैं या एंटी जो है मतलब लिकोट्राइंस लेते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग से ये जो है मतलब सबसाइड हो जाती है कंडीशन। अगर बहुत ज्यादा कंडीशन वो उस तरफ खराब तरफ जा रही हो, खराबी की तरफ, तो फिर आप एड्रेनलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। क्योंकि सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो हाइपर सेंसिटिविटी शॉक या डेथ जो है उसकी वजह से भी हो सकती है। सो दैट वाज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।